Allahu Akbar, Allahu Akbar. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر اب نماز کی عادت ڈال لو نا، ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا، تو نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی کہ میرے بھائی قبول فرما کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا مجھے نہیں چاہیے۔ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکاتی، صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، پوری زندگی ایاک نعبد۔ نباتہ بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا، تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر، اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد مرے۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔